شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور ترکی نے باہمی تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا 2 روزہ اجلاس کل کیمرون میں شروع ہو رہا ہے۔ اور پیرالمپک گیمز آج پیرس میں شروع ہو رہی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور ترکی نے حکومت اور کاروبار کی سطح پر مزید انتظامات کے ذریعے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ پیش رفت آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور پاکستان میں ترکی کے سفیر مہمت پچاچی کے درمیان ملاقات میں ہوئی۔ ملاقات میں تجارتی سامان کے معاہدے پر دستخط کو $5 ارب کے 2 طرفہ تجارتی ہدف کے حصول کے لیے اہم اقدام کے طور پر اجاگر کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی جانب سے ترکی کے ساتھ مختلف شعبوں میں اپنی شراکت داری کو مستحکم کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترکی کے سفیر نے دونوں ممالک کے مشترکہ مقاصد کے لیے کام کرنے کے غیر متزلزل عزم کا یقین دلایا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام شروع ہو گیا ہے۔ حکومت سی پیک کی 5 نئی اقتصادی راہداریوں پر چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان راہداریوں میں جدت، ذریعہ معاش، ماحول دوست توانائی، علاقائی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی راہداریاں شامل ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ یہ راہداریاں سی پیک کے دوسرے مرحلے کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین نے ان 5 راہداریوں پر کام کے آغاز پر اتفاق کیا ہے، جو پاکستان کے 5 ایز کے ڈھانچے سے ہم آہنگ ہیں۔ وزیر اعظم کے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے کہا ہے کہ حکومت نے ماں اور بچے کی صحت کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بچے کے لیے ماں کے دودھ کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اس حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ صحت بخش غذائیت تک ماؤں کی رسائی پر موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے رابطہ کار نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، شدید موسمی حالات، پانی کی کمی اور فصلوں اور زرعی پیداوار کو ہونے والے نقصان سے متاثرہ اہم ممالک میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی غربت اور غذائی عدم تحفظ کو بڑھاتی ہے، جس سے خواتین اور بچوں میں غذائی قلت کے خطرے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا 2 روزہ 50واں اجلاس کل کیمرون کے دارالحکومت میں شروع ہوگا۔ سیکریٹری خارجہ محمد سائرس سجاد قاضی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ اجلاس میں سیکریٹری خارجہ غزہ میں جاری نسل کشی اور وہاں سنگین انسانی صورتحال پر پاکستان کا نقطۂ نظر پیش کریں گے۔ وہ امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی، دنیا کے مختلف علاقوں میں بڑھتے ہوئے اسلام مخالف پراپیگنڈے، غیر ملکیوں سے نفرت، موسمیاتی تبدیلی کے مسائل، دہشت گردی اور عصر حاضر کے دیگر عالمی مسائل پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک اور فری سورسنگ ہب کا افتتاح کیا ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عمر احمد شاہ نے ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا۔ سول و فوجی حکام، عوام اور طلبہ کی بڑی تعداد نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر شاخ کے صدر اور سابق سینئر وزیر چودھری محمد عزیز کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور غمزدہ خاندان سے تعزیت کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ڈائلسس کے مریضوں نے سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بھارتی حکومت کی طرف سے سری نگر میں ڈائلسس سینٹر بند کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ فیصلہ رواں ماہ کی 31 تاریخ سے مؤثر ہوگا، جس سے سینکڑوں مریض زندگی بچانے کے لیے علاج تک رسائی سے محروم ہو جائیں گے۔ اور پیرالمپک گیمز 2024
آج فرانس کے دارالحکومت پیرس میں شروع ہوں گی۔ گیمز میں 4400 سے زائد ایتھلیٹس 22 مختلف کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ حیدر علی پاکستان کے واحد ایتھلیٹ ہیں جو پیرالمپک گیمز میں ڈسکس تھرو کے مقابلے میں حصہ لیں گے۔ پیرس پیرالمپکس آئندہ ماہ کی 8 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔